دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔ تو خاص طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت دی آج، تو چند ایک کام ہیں، چند ایک احتیاطیں ہیں، ان کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفس کی کمزوری سے، یعنی کہ اعصابی کمزوری سے، نسوں کی کمزوری سے، اور نسوں کے اندر جو ہے مختلف قسم کی جو ہے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان تمام تبدیلیوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اسی طریقے سے آپ ایک صحت مند زندگی بھی گزاریں گے اور کسی کے محتاج بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں آج ناظرین کرام ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، دعائیں کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ عبادت کے بارے میں جستجو بھی کرتے ہیں کہ یار ہم ایسی عبادتیں کریں کہ ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، رکعتیں لمبی کریں، سجدے لمبی کریں، لیکن ہمارے ہاں تو قیام جو ہے وہ 10 منٹ تو بہت دور کی بات ہے، 5 منٹ کا قیام بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے جسمانی طور پر ہمارے اعصاب کمزور ہیں، ہمارے اعصاب کے اندر ہم ان کو حرکت ایسے نہیں دیتے جیسے دینی چاہیے، جس کی وجہ سے خون کا دوران بہتر ہو۔ تو اس لیے ناظرین کرام خاص طور پر سب سے پہلی بات اس پر غور کیجئے اور اس پر توجہ دیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اعصابی کمزوری نہ ہو تو آپ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ جم نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آدھا گھنٹہ واک آپ کو مست ہے۔ آپ کا لوکل پارک ہے، آپ کا لوکل گراؤنڈ ہے، اس میں 3 سے 4 چکر آپ روزانہ لگائیں، لیکن آپ نے کیسے کرنی ہے؟ تھوڑا تیز قدموں سے چلنا ہے، تاکہ اچھا چلنے کے اندر بھی، واک کرنے کے اندر بھی ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ناک سے سانس نہیں لیتے، ہم منہ سے سانس لیتے ہیں۔ اللہ نے منہ بنایا کھانے کے لیے، اس کی جو ہے کئی اس کی جو ہے فنکشن ہے، وہ پھر کبھی بات کروں گا، وہ ماشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ منہ کی فنکشن کیا ہے، لیکن ناک جو ہے اس کو سونگھنے کے لیے ہے، سانس لینے کے لیے ہے، لیکن ہم ناک کو جو ہے سونگھنے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم ناک سے سانس لیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اکثر حضرات مائیگرین کا شکایت کرتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ ناک سے سانس نہیں لیتے۔ ناک سے سانس لینا شروع کریں، آپ کی مائیگرین کی تکلیف ختم، سر کے درد کی تکلیف ختم۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جب بھی واک کریں، ایکسرسائز کریں تو ناک سے سانس لیں بجائے یہ کہ منہ سے سانس لیں، ایک بات۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کریں تو کم سے کم اتنی ایکسرسائز کریں کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے جسم میں گرمی پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا اگر اس بات کی بھی بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے، اگر باہر کا موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور آپ باہر واک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 01216677 اب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر آپ واک کریں گے یا کریں گی تو آپ کا جسم گرم ہو جائے گا اور باہر کی ہوا آپ کو متاثر کرے گی، یہ آپ کے اعصاب کو، آپ کے نرو سسٹم کو بہت زیادہ کمزور کر دے گا۔ تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ گرم ٹھنڈے کو ہم بہت معمولی بات سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بھئی گرم اور ٹھنڈا یہ دونوں کا ملاپ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہیں۔ تو ان ضد کو ایک دوسرے کا سمجھو کہ اگر آپ گرم اور ٹھنڈا ایک ساتھ رکھیں گے تو نقصان ہوگا ہمیشہ۔ تو اب اس کا کیا ہے جی، باہر آپ جا رہے ہیں تو یہ اگر آپ کا جسم اندرونی طور پر گرم رہا، باہر کی ٹھنڈی ہوا لگی، آپ کی نسیں، آپ کا ایکسرسائز کا بلکہ فائدہ نہیں بلکہ آپ کو نقصان ہوگا۔
تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ گھر کے اندر باہر موسم ایسا ہے تو آپ گھر کے اندر کچھ ایکسرسائز کر لیں، وارم اپ کر لیں، مختلف قسم کی ایکسرسائز وغیرہ ہے، ضروری نہیں پھر آپ دوسری قسم کی ایکسرسائز کر لیں جس سے آپ کے جسم کے خون کا دوران بہتر ہو۔ بہرحال یہ کہ آپ نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے، اور جم میں جانے والے اکثر حضرات جو ہے وہ مختلف قسم کے دردوں کی شکایت کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے اکثر فٹ بال وغیرہ یہ کھیلتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنے جو ہے وہ شارٹس پہنتے ہیں، اور وہ کیسے، وہ ان کو تو پھر ظاہری بات ہے ٹانگوں میں درد ہوگا، گھٹنوں میں درد ہوگا، پھر یہ سب کچھ ہوگا، کیوں؟ ڈائریکٹ ہوا جو ہے ان کے جسم پر لگ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا، ان کا جسم گرم ہو رہا ہے، اس سے ان کی نروز جو ہے، ان کی نسیں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ خاص طور پر ایکسرسائز کرتے ہوئے ٹھنڈا اور گرم ہونے کا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور خاص طور پر اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جہاں آپ جب بھی ایکسرسائز کریں تو اپنے پورے جسم کو ڈھک کر کریں، یہ بہترین طریقہ بھی ہے۔ اچھا، اب آئیے دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا، جو ہمارے 40+ لوگ ہیں انہیں اپنے جسم کا مساج کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس زیادہ کوئی آئل نہیں ہے، صرف آرگینک اولیو آئل لے لیں، صرف زیتون کا تیل لے لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کے تیل میں برکت ہے، فرمایا فیہ شجرۃ مبارکہ، یہ برکت والا درخت ہے، اور فرمایا کہ جو شخص یہ زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے اللہ پاک 40 دن تک شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو زیتون کے تیل کا مساج کرنا چاہیے۔ میں نے بڑے بڑے حکماء کو دیکھا، ان کو پڑھا، ان کو سنا، اور ان کی زندگیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جسم کا مساج اولیو آئل سے ضرور کیا کرتے تھے۔ یو کے یورپ کے ماحول کے اندر تو ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم آسانی سے خرید لیتے ہیں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان بیچاروں کو اگر یہاں یو کے سے کوئی ایک ڈبہ ہی لے کے چلے گیا ان کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اولیو آئل لا کے دیا تھا، تو وہ دعائیں دیتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ تو بہرحال یہ اولیو آئل جو ہے اچھے سے اچھا یہاں مل جاتا ہے، آرگینک مل جاتا ہے، تو اس کا استعمال کریں ضرور۔ خاص طور پر میں یہاں پہلے بھی کئی دفعہ میں نے پروگرام میں ذکر کیا، اولادوں کو چاہیے اگر ان کے ماں باپ ہیں، حیات ہیں، خدمت کا بہترین موقع ہے، ان کا کم سے کم ہفتے میں آپ مصروف رہتے ہیں، ہفتے میں 2 دن رکھ لیں، آپ ان کے جسم کا مساج ضرور کریں، ان کی ٹانگوں کا، بیٹیوں کو چاہیے کہ امی کا مساج کریں، بیٹوں کو چاہیے کہ ابو کا مساج کریں۔ تو یہ جو ہے لازمی طور پر یہ کام کریں، اپنے جسم کا مساج کریں صرف اولیو آئل سے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سے آئل بتلائے ہیں، ان آئلز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ جن کی نسیں کمزور ہو گئی ہیں اور جن کی نسیں پھول رہی ہیں، یا جن کی نسوں کے اندر جو ہے خون جمع ہوا نظر آتا ہے، آپ یہ دیکھیں اکثر حضرات ابھی بھی اپنے پاؤں کو دیکھیں تو ان کے پاؤں کے جو یہ ٹخنے کے اس سائڈ کا حصہ ہوگا، یہاں پر اکثر جو ہے نا وہ خون جمع ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ وہاں خون کا دوران نہیں ہے، وہاں مساج نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یو کے یورپ کے ماحول کے اندر تو بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو یہاں مساج کا کوئی ہے ہی نہیں سسٹم۔ یہاں تو یہاں جو بچوں کی گروتھ ہے وہ کیوں ہے؟ بچے بڑے تو ہو رہے ہیں، یہ جو کیا نام ہے فارمی خوراکیں کھا کر ماشاءاللہ فوراً قد بھی نکال لیتے ہیں، فوراً پھول بھی جاتے ہیں، موٹے بھی نظر آتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر بیچارے کمزور ہوتے ہیں، اعصابی طور پر بیچارے کمزور ہوتے ہیں۔ فوراً جو ہے آپ یہ دیکھیں، یہ بچے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، فوراً اٹھتے ہیں تو ان کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، دھک دھک شروع ہو جاتا ہے، ان کے جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے جگر میں طاقت نہیں ہے، اندرونی طور پر کمزور ہیں۔